إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الله العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حکیم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے انگنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 17 جمادی ثانی 21 جنوری سن 2022 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ حسب وعدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت عظمت شان اور مقام دے موضوع تے ہوئے گا۔ اس مہینے دی 22 تاریخ نو خلیفہ بلا فصل امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا تو تشریف لے گئے، آپ دی وفات دا دن ہے۔ پوری دنیا تے صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دی عظمت شان دے چرچے کروائے نے، اور اس وقت تو ساڑی پنجاب اسمبلی دے اندر بھی اللہ دے فضل و رحمت نال انہاں دی وفات تے دن منان دی چھٹی دی منظوری مل گئی۔ جس طرح دیگر لوگ دیگر شخصیات دے دنوں دے اتے دن مناتے نے، اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات تے بھی 22 جمادی ثانی نو انشاءاللہ چھٹی ہوئے گی، اور دنیا نو یہ ثابت کیتا جائے گا کہ صدیق اکبر لا وارث نہیں، انشاءاللہ او دے منن والے موجود نے، اور ایک قانون پاس کرایا جا رہا ہے کہ جو بھی کسی ایک صحابی دی توہین کرے انہوں سزا دیتی جائے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کسی بھی گھرانے دے مومن مسلمان دی توہین کرنا توہین رسالت ہے۔ اہل بیت ازواج رسول بنات رسول علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہم دے اندروں کسے ایک دی بھی کوئی توہین کرے تے توہین رسالت بندی ہے۔ اسی طرح ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم دے گھرانے دے ایک عظیم فرد نے، اگر انہاں دی شان اندر بھی کوئی گستاخی کرے گا تے انہوں بھی سزا دیتی جائے گی۔ ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ مومن مسلمان محمد رسول اللہ دی نسبت نال تو ہر ایک چیز دا احترام کرن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر دیاں
گلیاں دا، پتھراں دا، درختاں دا، یہاں تک کہ حیواناں دا بھی احترام کرن، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر دا، سیدہ عائشہ دے ابو دا احترام نہ کرن، تو میرے بھائیوں نہایت توجہ دی ضرورت ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی منفرد شان، عظمت اور مقام بیان کیتا جائے گا۔ ایک مجموعی اعتبار نال انہاں دی عظمت شان ہے جو کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مومنہ مجاہدہ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز بخشے نے، انہاں سارے دے اندر صدیق اکبر موجود نے۔ کوئی بھی اللہ دی طرفوں اعزاز ایسا نہیں جس اعزاز، جس عظمت شان دے اندر دوسرے مومن مسلمان ہون اور صدیق اکبر نہ ہوئے۔ اے مسئلہ مہاجرین دا ہوئے، اللہ نے مہاجرین دی عظمت بیان فرمائی ہے تے صدیق مہاجر بھی نے۔ بیت رضوان دا مسئلہ آیا ہے، درخت دے نیچے بیت لین دا رب نے ساریاں نو جنتی کیا ہے، نیچے ہاتھ محمد دا اوپر، صحابہ دے اوپر اللہ دا ہاتھ ہے تے او دے اندر بھی صدیق اکبر موجود ہے۔ جہاد دے فضائل نے تو جہاد اندر بھی صدیق اکبر موجود ہے۔ خلافت دے اصول اور مناقب نے تو صدیق اکبر دا پہلا نمبر ہے۔ اے او صدیق اکبر نے کہ ہجرت دا مسئلہ ہے تو صدیق اکبر دا پہلا نمبر ہے۔ جہاد اندر مال دین دا مسئلہ آیا ہے تو صدیق اکبر دا پہلا نمبر ہے۔ دنیا دے اندر کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں کہ جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی رضا واسطے قدم اٹھایا ہوئے اور صدیق اس تو پیچھے رہ گیا ہوئے۔ بڑی توجہ دی ضرورت ہے میرے بھائیوں، میں انشاءاللہ بڑے مختصر وقت دے اندر صدیق اکبر دی منفرد اور جو دیگر اصحاب محمد نالو صلی اللہ علیہ وسلم نالو اعلیٰ عظمت شان ہے اس دا تذکرہ کراں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا ایک اصول سی پہلے کہ ہر نبی دے آن تے بعد او دی تصدیق نبی کردا سی۔ پہلے بشارت ہوندی سی، بعد دے اندر تصدیق ہوندی سی۔ ہن بشارت محمد رسول اللہ دی موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سی یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو آئے گا نبی دا نام احمد ہوئے گا۔ بشارت موجود ہے لیکن چونکہ نبی آخری آپ ہی سن، آپ دے بعد نبی ہن آنا کوئی نہیں سی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے او تصدیق جو قرآنی سی نا او صدیق اکبر کوڑوں کروا دیتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ تو گویا جتنی حیثیت کسے نبی دی نبی تصدیق کر کے ثابت کرتا ہے، اونی حیثیت اللہ نے صدیق اکبر نو عطا فرما دیتی ہے اور فرما دیتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، او جو آیا سچ لے کے اور او بندہ جس نے او دے سچ دی تصدیق کیتی ہے۔ سچائی لے کے آن والا محمد ہے اور او دی تصدیق کرنے والا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت او شخصیت ہے کہ جس نو پوری کائنات دے اندر نبوت دے بعد اللہ نے او عظمت عطا فرمائی ہے. پوری امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء دے بعد اگر امت دے اندر کوئی مقام ہے وہ صدیق اکبر دا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات شخصیت او شخصیت ہے دنیا دا کوئی انسان اے اگر کہندا ہے کہ صدیق اکبر نو خلافت کیوں ملی ہے یا صدیق اکبر نو نبی کریم دے نال دفن کیوں کیتا گیا ہے وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ کیوں کیتا گیا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہویا نہیں. اج کوئی بندہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ وہ خلافت کا حقدار نہیں لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ خلیفہ بنیا نہیں. اج کوئی یہ بندہ کہہ سکتا ہے ایتھے مسجد نہیں سی بننی چاہیے کہہ پیا لیکن مسجد بن گئی ہے. اس محلے دے لوکاں نے بڑا زور بھی لایا محلے اعلان بھی کیتے کہ مسجد نہیں بننی چاہیے. لوگ سارے ووٹ بھی پٹ کے لے گئے اعلان کیتا اہل سنت دے لوگوں باہر نکلو یہ تے غیر فرقے دی مذہب دی مسجد بنتی ہے بھئی نہیں بننی چاہیے. یہ تے کہندے نے کیوں بنی ہے نہیں بننی چاہیے لیکن بنی دا انکار بنی دا ہونے انکار کہندے نے تے کہن پہ کہ صدیق دی خلافت نہیں سی بننی چاہیے لیکن ہن بن گئی ہے ہن مننی پہ گئی. کہنے والے کہندے نے پہ کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے لیکن منی بھی جو مجبورن اے سلیکٹڈ وزیر اعظم منیا جا سکتا ہے تے مجبورن رب دا مقرر کیتا خلیفہ صدیق اکبر کیوں نہیں منیا جا سکتا. یہ کہیں گے جی یہ تے ناجائز ہے تے ووٹاں نال خلافت بنان دا بھی شرعی کوئی طریقہ نہیں. سمجھا جے ووٹ لے کے بنان دا بھی کوئی شرعی طریقہ نہیں. تے کسے بھی ملک دی فوج ہی سربراہ ہوندی ہے اگر ملک دی فوج نے انہاں نو سلیکٹڈ کیتا ہے بقول نون لیگ دے تے اینا من لیا ہے اس سلیکٹڈ نو جیڑا فوج نے مقرر کیتا ہے تے جیڑا رب مقرر کیتا ہے انہوں کیوں نہیں من دے. پھر اینا دا تے مذہبی تقیہ ہے کہ مجبوراً من لیا جائے. اسی آنے چلو تسی مجبوراً نہیں من لو اسی خوشی نال من لینے ہیں لیکن من تے لو نا. منی بھی چاہ رہے ہیں لیکن دلوں نہیں من دے دا نہ ہی منافقت ہے. ایران فتح کیتا ہے سیدنا عمر فاروق نے تے عمر فاروق نو ہی غیر مسلم کہے جا رہے ہیں. غیر مسلم تو مراد اینا دے لفاظ نے کہ وہ مومن سچے نہیں سن. اگر عمر فاروق دا فتح کیتا ایران ہی درست اور صحیح نہیں تو دا مال غنیمت کیوں لے آئے. اس فتح دے اندر شہزادی شہر بانو آئی ہے. عمر فاروق اپنے بچیاں دا بھی نکاح او دے نال کر سکتے سن. کیا عمر فاروق دے بچے نہیں سن کسے بچے نال کر سکتے سن
لیکن عمر فاروق نے فیصلہ کیتا سی کہ شہزادی دا نکاح شہزادے نال ہی ہونا چاہیے. انہوں نے علی المرتضیٰ دے حوالے کر دیتی سی. او دا نکاح پھر حسین نال ہویا رضی اللہ تعالی. تو میرے بھائیوں حقیقت دا انکار نہیں ہوندا. او کوئی خواہ کوئی مجبور ہوئے یا کوئی خوش ہوئے، انہاں لوکاں تے محمد رسول اللہ دی نبوت نو بھی تسلیم نہیں کیتا خوشی نال. اگر کوئی کہے نا کہ اے جی دلوں ناراض نے تے جڑے لوگ جدے تے ناراض ہون انہوں امام بھی نہیں بننا چاہیے. کیوں بھائی؟ مولوی تے لوگی ناراض نے لہذا مولوی مسلح چھڑ جائے. محمد رسول اللہ تے لوگ ناراض سن وے نبی کریم نبی بھی نہ بنتے. صدیق دی خلافت تے لوگ ناراض نے، صدیق خلافت بھی چھڑ دے نا. عمر فاروق تے لوگ ناراض سن، پھر عمر فاروق خلافت بھی چھڑ دے نا. نبی نے کہا سی کہ تیرے کو لوگ قمیض اتارنا چاہن گے خلافت دی، لیکن تو اتار نہیں. شہید ہو گئے نہیں، خلافت دی قمیض نہیں اتاری. عثمان نو کہندے رہنے کہ استعفیٰ دے، دستبردار ہو جا، شہادت قبول کر لئیے لیکن استعفیٰ. جی مولوی دے پیچھے بندے ناراض نے لہذا مولوی مسیت چھڑ جائے. پہلا یہ ویکھو کہ ناراضگی دی وجہ کی ہے. اگر کوئی شرعی ناراضگی ہے کہ مولوی واقعی اس قابل نہیں کہ وہ مسلے تے کھلوے، اگر وہ بندہ واقعی اس قابل نہیں کہ خلیفہ بنے، وہ بندہ واقعی اس قابل نہیں کہ نبی بنے، پھر تے تسی کہہ سکتے ہو تے جے انتخاب رب کرے تے یہ مطلب ہے تسی رب نال بھی زیادہ بہتر جان دے ہو. رب نو بھی نہیں پتہ لگا کہ میں نبی کنوں بنانا پیا. بھائی جے رب نے نبی نو نبی بنایا ہے، لوکاں انکار کیتا، لوکی مانتے نے بھائی. ہن کیا جائے کہ نبوت صحیح نہیں. صدیق دی خلافت، عمر دی خلافت، عثمان دی خلافت لوگ نہیں مانتے پے، کی کہیے کہ خلافتہ صحیح نہیں. اسی طرح بھائیو اگر کوئی مولوی تے بھی اعتراض کرتا ہے کہ جی یہ بندے ناراض نے لہذا یہ مسلح چھڑتا ہے، وہ پیچھے نماز نہیں ہوتی. اے دیکھو کہ آیا مولوی اندر واقعی اور شرعی کوئی عذر ہے؟ تے جو بندے ہون اپنی انا دی وجہ تو ناراض، میری گل نہیں منی گئی، مولوی تیرا ملازم ہے، تیری گل منے نا، نوکر ہے تیرا، ٹھیک ہے بھائیو تیرا حق ہے. اگر تو ایماندار ہے تو مولوی دی شرعی گل من، وہ تیرا امام ہے، انہوں اپنی گل دا پابند نہ بنا، تو وہ دی گل من. تے جے غیر شرعی ہے تے تم ہی وہ دی نہ من، تینوں بھی اسلام نہیں کہندا تو مولوی دی من. صدیق دی وہ ذات ہے. قرآن کریم اندر اللہ نے ایک اصول بنایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سورہ طٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر 55. اللہ فرماندے نے ایسا ایسے زمین دے اندر تانوں پیدا کیتا، اے دے اندر اسی تانوں دوبارہ لے آواں گے تے پھر اے دے وچوں ہی اٹھاواں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی تو بنے گے اس مٹی تو ابو بکر تے عمر بھی بنے نے. اج اپنی اکھاں نال ویکھ سکدے ہو جا کے اللہ فرماندے نے کہ میں انہاں ساریاں نو کٹھیاں ایک جگہ تے دفن کیتا ہے. ہوئے نے کہ نہیں بھائی؟ ساری دنیا کہتی ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی فرماندے نے میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک جیڑی جگہ جنت دے ٹکڑیاں دے وچوں ایک ٹکڑا ہے. اج ہر بندہ ایک باری زندگی دے اندر جا کے 2 رکعتاں پڑھ کے ذات سمجھدا ہے
کہ میں اس ریاض الجنت دے اندر 2 رکعتاں پڑھ کے آیا، میں جنت وچوں ہو کے آیا، جیڑی عائشہ صدیقہ محمد نال سالہ سال اس جنت چ رہی ہے، او دا ادب احترام کیوں نہیں کردا؟ اج میرا بھائی کہندا ہے حسین دی اتنی عظمت شان ہے کہ کربلا دے اندر 40 قبراں تک رب نے سارے نو حسین دی وجہ تو معاف کر دیتا۔ میں کہا ٹھیک ہے، لیکن حسین نو بھی مقام ملیا ہے تے محمد کو ملیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی کو ملے ہوئے مقام حسین دا یہ مقام ہے کہ کربلا دے اندر 40 قبراں تک رب نے حسین دی وجہ تو سارے نو معاف کر دیتا ہے، تے محمد دی وجہ تو ابو بکر عمر نو روضہ رسول دے اندر معاف کیوں نہیں مندا؟ اللہ انصاف صدیق و صدیق جس دے متعلق قرآن دے علاوہ میرے نبی کریم نے کئی ایک مرتبہ نام لے کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ سورہ توبہ جو تسا سنیے، اللہ فرماندے نے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اور لوگوں اگر تسی میرے محمد دی مدد نہ کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اے یاد رکھو میں انہاں دی ادو مدد کی دی اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کٹن والے مکے چو رب فرماندا ہے کافر نے اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت نکالیا انہاں لوکاں نے محمد تے ابو بکر نو، او کون نے؟ کافر۔ میں نہیں کہہ رہا، اذ اخرجہ الذین کفروا 40 نمبر آیت سورہ توبہ دی، جنہ مکے وچوں کڈیا تے کافر جنہ دل وچوں کڈیا ہے انہاں نو مومن کیویں من لیا جائے؟ فرمایا وہ لوگ کافر نے اذ ہما فی الغار، ہما تسنیہ دا سیگا ہے وہ دونوں سنگار اندر، ہما تسنیہ دا سیگا دونوں سن ابو بکر تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے او صدیق اکبر ہے جدو مکے والیاں نے تعاقب کیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ انہاں نو قتل کر دیو، کوئی کہتا ہے انہاں نو بند کر دیو، قید کر دیو، کوئی کہتا ہے جلا وطن کر دیو۔ میرے اللہ فرماندے نے اے میرے محمد فکر نہ کر صلی اللہ علیہ وسلم، میں تانوں نبی بنایا ہے تے تہاڈیاں میں حفاظت خود کر لاں گا، تسی نکلن دی کوشش کرو، مٹی لے کے باہر پھینکو، انہاں دی اکھاں وچ پے جائے گی، میں تانوں انہاں نوں نظر ہی نہیں آن دیاں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی لے کے پھینک دے، انہاں دی اکھاں وچ پے جاندی، انہاں دے اگوں سامنے نکل جاندے نے، کسے نو محمد نظر نہیں آندے۔ فرمایا میں انہاں دی ادوں بھی مدد کیتی سی، او لوگوں ہن نہ کرو گے تے میں آپ مدد کر لاں گا۔ ابو بکر یہ کیسی ذات ہے جنوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دے اندر نہ لے کے لصاحب ہی محمد دا صحابی قرار دیتا ہے۔ 3 میل غار اچھی، اللہ اکبر، 3 میل غار اچھی ہے، 3 میل برابر ہوئے تے کوئی بات نہیں، میں بھی سفر کر سکنا، پھر سفر رات دا ہوئے تے اونچائی دا ہوئے تے کوئی راستہ بھی نہ ہوئے، پتھریلی زمین ہوئے تے صدیق اپنے کندھیاں تے محمد نو اٹھا کے لے جائے، کتنا کمال ہے۔ رب دا ذکر قرآن اندر نہ کرے تے کی کرے؟
اللہ دی قسم صدیق اکبر او ذات ہے جدے بغیر اسلام کامل تے مکمل ہی نہیں ہو سکتا. اگر صدیق نو نکال دتا ہے تے اللہ دی قسم تہاڈا اسلام ہی کامل تے مکمل نہیں ہو سکتا. بار واسطے صدیق ہے تے گھر واسطے صدیق دی بیٹی عائشہ صدیقہ ہے. باہر جو عمل ہوندا ہے تے دا گواہ صدیق ہوندا ہے. گھر وچ کوئی جملہ رات نو بسترے تے بھی بولدا ہے او دی گواہ عائشہ صدیقہ ہوندیاں نے. کیویں تسی اس گھرانے دا انکار کر سکدے ہو؟ او صدیق اکبر ہے. جدوں صدیق اکبر غار دے اندر نے دل وچ خیال آیا کہ کافر آ گئے نے غار تے. اللہ دے رسول نو کہندے نے اللہ دے رسول اگر انہاں نیچے دیکھیا تھلے ویکھیا پیراں ول ویکھیا تے سانو ویکھ لین گے لب لین گے. میرے نبی فرماتے نے صدیق غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے. اللہ ہائے میرے بھائیو دیکھو ایک ہوندا ہے غم لا تحزن. اے جدوں لا تحزن دا جملہ آوندا ہے ادو دوسرے واسطے آوندا ہے. میرے نبی فرماتے نے او صدیق تو میرا غم نہ کر ساڈے نال اللہ ہے. جویں میرے نال اللہ ہے اویں تیرے نال بھی اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا سی ان اللہ مائی اللہ میرے نال ہے. محمد نے کیا اے ابو بکر جی میرے نال ہے او میں تیرے نال ہے. تو غم نہ کر میرا. صدیق نو اے غم نہ یار تے جدوں گئے نے تے دل وچ خیال آیا ہے کدھرے کوئی موذی چیز نہ ہووے کوئی محمد نو ڈنگ نہ مار جائے صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر جدوں غار تے پہنچے نے رسول نو فرماندے نے سونیا ٹھہر جاؤ پہلا میں جاواں گا تسی بعد اندر جاؤ گے. سمجھو سمجھو پہلا میں غار صاف کراں گا تواڈے واسطے میدان بناواں گا مقام بناواں گا جگہ بناواں گا. اور رب نے سمجھا دیتا ہے لوگوں محمد آدھائی ہوتے ہوئے جتے پہلا صدیق راہ صاف کردہ ہوئے گا جتے پہلا صدیق ہوئے گا استقبال کرنے والا محمد آئے گئے ہوتے جتے صدیق نہیں ہوئے گا ہوتے محمد ہی نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جس دل وچ صدیق دا پیار نہیں جس دل وچ صدیق دی جگہ نہیں اللہ دی قسم اس دل وچ محمد دی بھی کوئی جگہ نہیں. سمجھو سمجھو کی سمجھایا جا رہا ہے. میرے صدیق اندر جاندے نے کپڑا پاڑ پاڑ کے سوراخ بند کر دینے کسے سوراخ وچوں کوئی چیز نکل کے میرے محمد نو ڈنگ نہ مار جائے صلی اللہ علیہ وسلم. کپڑا مک گیا ہے کپڑا مک گیا ہے سوراخ رہ گئے نے دو. مولوی کنے کہندے نے کنے کہندے نے حدیث پاک دے اندر سوراخ رہ گئے نے دو. سنیا سنائیاں جو کرتے ہیں جمیں کسی ایک نے کر رہا دوجے بھی وہی سن کے وہ کو بیان کر چھڑیا. دو سوراخ رہ گئے دونوں سوراخاں دے اوتے صدیق اکبر نے اپنی دونوں اڈیاں رکھ دتیاں نے. اے صدیق جدی جان بھی محمد تو قربان ہے تے مال بھی محمد تو قربان ہے تے اولاد بھی محمد تو قربان ہے. کوئی شخصیت ایسی نہیں جن نے محمد تے اینا اپنا مال جان تے اولاد نشاور کیتی ہوئے. دو سوراخ رہ گئے ایڑیاں رکھ دیتیاں محمد نو آواز ماری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آگا نے گود دے اندر سر رکھیا ہے
کدی دشمن دی گود اندر کسے نو نیند نہیں پئی، دشمن تے شہر آ جائے تے لوکاں دیاں نیندراں اڑ جاندیاں نے۔ اج ظالم کہندا صدیق دشمن سی، اوے دشمن ہوندا تے میرا محمد دے نال چل کے نہ جاندا۔ محمد نو نہیں پتہ لگا کہ میرا دشمن ہے، ظالما تینوں پتہ لگ گیا کہ دشمن ہے محمد دا۔ جے دشمن ہوندا صدیق تے میرا محمد دے نال نہ جاندا، میرے محمد نو تے سکون آوندا ہے تے صدیق دی گود وچ آوندا ہے۔ غار دے اندر گود صدیق دی ہے، گھر دے اندر گود عائشہ دی ہے۔ اور میرے محمد نو سکون ملدا ہے یا باپ دی گود دے اندر ملدا ہے یا بیٹی دی گود دے اندر ملدا ہے۔ یہ دنیا دا سفر غار دا ہے تے گود صدیق اکبر دی ہے۔ آخری سفر مزار دا ہے تے گود عائشہ صدیقہ دی ہے۔ کدی سنیا کر، کدی دیکھیا کر، فیصلہ انصاف دا کریا کر۔ سراغ دو رہ گئے نیڑیاں رکھ دتیاں نے، سپ نے ڈنگ مار لیا صدیق اکبر نو۔ صدیق اکبر دیاں ہنجو نکلیاں نے، آنسو گرے نے محمد دے چہرے تے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیے میں صدقے جاؤں صدیق تیری عظمت تے شان تو تے صدیق دے آنسواں دی بھی نہیں قدر کرنا ہے کہ انہوں زمین تے نہیں گرن دیندا، محمد دے چہرے تے گردے نے۔ حضرات تینوں مینوں روندیاں نو چاچا بابا تایا ماما پوچھدا ہے، صدیق نو محمد پوچھدا ہے، وہ صدیق کی ہویا ہے کیوں رونا ہے؟ فرمایا اللہ دے رسول مینوں سپ نے ڈنگ مار لیا ہے، سپ دا ڈنگ درد تے برداشت کر لئیے پر تانوں اٹھانا نہیں، درد خلل پاوا گوارا نہیں کیتا۔ فرمایا ادھر کر اڈی، میرے محمد نے اپنا لعاب لایا تے اڈی صحیح ہو گئی ہے۔ اسی گئے اس غار تے زیارت واسطے 95 میں حج تے گیا تے ساتھیاں دے نال کیا چلو غار دیکھ کے آئیے، نال بڑے بڑے نوجوان سان ہمت ہار گئے، کہنے لگے اوپر نہیں جایا جانا، چلو چلیے کی کرنا ہے۔ ساتھی سان مننی پئی، واپس آ گئے۔ دل دے اندر بڑی حسرت سی کہ جدو قرآن پڑھی دا نا ادو یہ ذکر ہوتا ہے تے کیوں نہ یہ اکھاں نال نظارہ بھی کریے۔ اللہ کو دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ پھر موقع دئی۔ پھر میں 9 گیا، 2009 عمرے تے گیا۔ کچھ ساتھی سن اتوں دے، انہوں نے ٹکٹ دا انتظام کر دیتا کہ آؤ نالے عمرہ کر جاؤ تے نالے سانو تقریر سنا جاؤ۔ 5 تقریراں میں اس وقت جدے دے اندر اللہ دے فضل و رحمت نال کر کے آیا۔ پھر میں غار تے گیا، دیکھ کے آیا پورے مکے تو سب تو اونچی اور بلند پہاڑی ہے جتھے غار۔ ہن تے سٹپ بن گئے نے، انہاں کٹ کٹ کے مزدوراں نے پوڑیاں پودے بنا دیتے نے۔ پھر بھی لوگ 3 گھنٹے لگاندے نے جان لگیا، پانی پی پی کے، بسکٹ کھا کھا کے، رستے دے اندر ہوٹل بنے ہوئے نے۔ ہوں وہ منظر کیسا ہوئے گا جدو صدیق اکبر ایک ساہ دے اندر ہی محمد نو اٹھا کے غار چلا گیا ہے۔ تے سانو جہاں ڈرائیور لگیا سی نا، وہ کہندا جی یہ جڑی تریڑ پئی ہے نا پہاڑی نو، اس واسطے پئی ہے کہ جڑی بلا محمد رسول اللہ دا دیدار کرنا چاہتی سی نا، ابو بکر انہوں کرن نہیں سی دیندا تے اے پہاڑ پھر پھٹ گیا سی۔ اس پھٹے پہاڑ وچوں انہیں پھر محمد دی زیارت کیتی تھی۔ ابو بکر اینا ظالم سی کہ اس بلا نو بھی محمد دا دیدار نہیں سی کرن دیندا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس قدر ظالم نے صدیق اکبر دی ساری محنت تے پانی پھیر دینے پہ۔
کہ پہاڑ پھٹ گیا سی تے اس وجہ تو پھٹیا سی. گویا کہ صدیق اکبر نو بھی انہاں ظالماں تے مجرم ٹھہرایا کہ اے بلا نو سپ نو محمد دا دیدار نہیں سی کرن دیندا روکدا سی تا پہاڑ پھٹیا. اللہ. لیکن صدیق اکبر دی عظمت تے شان تو قربان جائیے. او صدیق اکبر لوگوں معراج دے وقت جدو ساری دنیا نے انکار کیتا تے صدیق نے تصدیق کر کے اپنے آپ کو صدیق منوایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو معراج تو واپس آ کے ذکر کیتا ہے اپنے معراج دا تے بیویاں نے کہا کہ لوکاں نال گل نہ کریا جے لوکاں نے جے مننی. فرمایا میں تے گل ضرور کراں گا. گل کیتی ہے اس معراج دے واقعہ تو لوگ مرتد ہو گئے. یہ گل عقل اندر نہیں آتی کہ راتوں رات بیت المقدس اندر بھی جائے تے آسمانہ تے بھی جائے جنت دوزخ دے سیر کر کے آئے تے پھر ساڈے تو پہلا جڑا ہے او بیت اللہ اندر بھی ہوئے. لوگ مرتد ہو گئے. لوگ دوڑے دوڑے آئے صدیق اکبر دے کول. تو محمد نال اینی دوستی رکھنا ہے دس خاں آ گل عقل دے اندر آندیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے یار محمد نے کہی ہے تے صدیق انکار ہی نہیں کر سکتا. اے وہ صدیق ہے. میں ایک مضمون لکھیا ہے حدیث شائع ہویا کہ بعض لوگ مرتد ہو گئے سن. میرے اس مضمون دے خلاف اس شمارے دے اندر ہی عبدالعالی ایک بریڈ فورڈ دے خطیب نے باہر برطانیہ انہاں دا مضمون بھی لگا. انہاں دا اس میرے مضمون دے خلاف سی. میرا مضمون انہاں دے خلاف سی. انہاں نے اتو خط لکھیا بشیر انصاری صاحب نو فوت ہو گئے جڑے مدیر سن اہل حدیث رسالے دے کہ تسی مدیر ہو تو تسا دونوں مضمون چیک نہیں کیتے ایک دوسرے دے خلاف نے. یہ گل ٹھیک سی. انہوں نے عبدالعالی صاحب نے اتو خط حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ نے بھی بھیج دیتا. اور پھر میرے تک بھی وہ خط آ گیا. پھر بشیر طیب صاحب کویت والے دا بھی اس موضوع تے مینوں خط آیا کہ اے مرتد ہونے والی روایتاں صحیح نہیں. کیا یہ صحیح نے؟ میں دوبارہ پھر مضمون لکھیا کہ روایتاں صحیح نے. انہوں نے حافظ عبد المنان نو منصف بنا کے سوال کیتا کہ تسی دسو انہاں دونوں جو مضمون کدا صحیح ہے. کیا واقعی لوگ مرتد ہو گئے سن؟ تو نور پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عثمانی صاحب دا مضمون صحیح ہے. جو نہ لکھیا بالکل صحیح لکھیا ہے. وہ خط میرے کو اج بھی موجود نے. یہ گل کہنی ضروری سی کہ بعض لوگ آپ علم نہیں رکھتے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اج میں گار تے واقعہ جو بڑے تلا سنے نے نا جی وہ مکڑی نے جالا تن دیتا کبوتری آنڈے دے دیتے. نہ مکڑی جالا تنیا نہ کبوتری نے آنڈے دیتے. بالکل غلط ہے گل. کسی حدیث جو یہ گل ثابت نہیں. ایک سوراخ رہ گیا یہ بھی غلط ہے. دو نے حدیث مشکات بھی کٹ کے ویکھ لو نا تسی اتنے ہی پتہ چل جائے گا. تو علم تے خود آپ نہیں ہوں بیچاریاں. اور لوگ پھر آتے ہیں دیکھو جی اس مولوی نے غلط کیتا ہے. جڑا صحیح کرتا ہوئے پھر سارے کو جو غلط ہی سنیا ہوتا ہے.
ایک صحیح کرنے والا ہوئے تو آندے نے کہ سارے آندے نے ایسرا ہے، ایک اللہ آندہ ایسرا. تو خیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ذات نے جنہوں جس بھی میدان دے اندر دیکھو گے انہوں دا پہلا نمبر نظر آئے گا. صدیق اکبر ہی او ذات نے جنہ دے متعلق امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے احد پہاڑ تے کھڑیا ہو کے جدوں احد پہاڑ وجد اندر آندا ہے ہلدا ہے آپ اڈی مار دینے پہاڑ نو آندے نے اسبت یا احد احد ٹھہر جاتے نو علم نہیں تیرے ہوتے ایک نبی ہے ایک صدیق دے دو شہید نے صدیق دا نام لیا ہے ابو بکر عمر اور عثمان انہاں دونوں نو شہید کیا ہے ابو بکر نو صدیق کیا ہے آج جڑا ابو بکر نو صدیق نہیں مندا او نبی نو ہی صدیق نہیں مندا تے جڑا نبی نو نہیں مندا گویا قرآن نو نہیں مندا حضرات اور صرف صدیق تے اعتراض نہیں آوندا او نبی تے بھی اعتراض آوندا کہ دیکھو جی نبی انہاں نو جنتی کہندا پیا او تے اس قابل ہی نہیں سن ظالمو اگر انہاں دیاں غلطیاں دیکھ دے کے اعتراض کرو گے تے پھر محمد تے اعتراض آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد نے انصاف نہیں کیتا محمد نے ایسے لوگوں نو جنتی کیا ہے جڑے اس قابل نہیں سن میرے نبی نے جنہ 10 بندیاں دا نام لے کے جنتی کیا ہے صدیق نو انہاں وچ پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے آپ باغ اندر بیٹھے نے دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے صدیق آئے نے پوچھا کون ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان آدھے گئے نے میرے نبی اندر آن دی بھی اجازت دے دے گئے نے تے جنت دی بشارت بھی سنان دے گئے نے کوئی ایک موقع ہوئے تے میں عرض کرا میرے بھائیو شریعت دا کوئی موڑ ایسا نہیں جتے اسلام نے کسے کام دا حکم فرمایا ہوئے تے صدیق نے وہ کام نہ کیتا ہوئے جاؤ کتنا بڑا چیلنج ہے اللہ نے حکم فرمایا ہوئے کسے کم دا کیا کم کرنا ہے صدیق دا دے وچ حصہ نہ ہوئے کوئی دنیا دا ایک مسئلہ میں نو دکھا دیو رب نے ایویں نہیں فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ھما فی الغار علماء مانا کر دینے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صدیق ثانی ہے ہر کم پہلا محمد کیتا ہے وہی کم پھر بعد صدیق اکبر نو کیتا ہے رب نے صدیق اکبر نو عزت عطا فرمائی ہے تے شرف عطا فرمایا ہے پہلا محمد کر دینے بعد وچ صدیق کر دینے اس واسطے انہاں نو ثانی کیا گیا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق دا ایویں پہلا نمبر نہیں لایا حضرات نبی نہیں رب نے قرآن اندر فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا پہلا مقام نبیاں وچ ہویا نا محمد رسول اللہ دا امت دے اندر نبیاں تو بعد پہلا مقام صدیق دا من النبیین والصدیقین امت دے اندر سب تو پہلا نمبر ہے صدیق دا پھر شہید دا پھر صالحین دا وحسن اولئک رفیقا انہاں دی سنگت انہاں دا ساتھ بڑا ہی کمال ہے میں اپنے کو گل نہیں کرتا حدیث بخاری بیٹا حضرت علی دا محمد بن حنفیہ بیوی سی
او دے وچوں جڑا پیدا ہویا بیٹا دا نام ہے محمد، علی دے پتر دا۔ ایک دن آندا ہے میں پوچھیا اپنے ابو علی نو، تہاڈا ہر مجلس دے اندر چوں دا ذکر آوندا ہے، اج مینوں اے تے دسو تہاڈے چواں دے وچوں پہلا نمبر کیدا ہے؟ علی نو بیٹا پوچھدا ہے۔ صحابہ کہندے اسی کہندے ہوندے ساں ابو بکر عمر، نبی ابو بکر عمر، نبی نو اینا اعتماد صدیق دے اتے کہ نبی باہر کسے میدان وچ کوئی گل کر لیندا ہے تے نبی کہندا ہے کہ میرا گواہ صدیق ہوئے گا۔ اگر صدیق نو نکال دیو اللہ دی قسم ہے تہاڈا اسلام ہی نہیں رہے گا۔ اس صدیق دی وجہ تو سانو ایمان ملیا۔ نبی فرماندے سن انا ابو بکر و عمر، میں ابو بکر تے عمر، حالاں کلے نے، نہ ابو بکر کولے نہ عمر کولے، لیکن نبی فرماندے نے انا ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر تے عمر۔ کی مطلب ہے؟ محمد نو اینا اعتماد ہے جیڑی گل میں کر دیتی ابو بکر تے عمر او دا انکار نہیں کرنگے، او دی تصدیق کرنگے۔ فرماندے نے میں پوچھا اپنے باپ علی نو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ساڑھے ساریاں تو پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے، صحیح بخاری شریف۔ فرماندے نے محمد بن حنفیہ، پھر میں پوچھا کہ دوسرا نمبر، کہندے نے دوسرا نمبر عمر فاروق دا ہے، کہندے نے محمد بن حنفیہ علی دے بیٹے، پھر میں آپ ہی بول پیا تیسری مرتبہ، میں کیا کدھرے عثمان دا نام نہ لین، دل وچے کھٹکا سی، میں کیا تیسرا نمبر تہاڈا، کہندے نے نہیں پترا تیسرا نمبر عثمان دا، میں تے عام مسلماناں وچوں ایک عام مسلمان ہاں۔ اللہ اکبر۔ اے بیان کون کردا ہے؟ علی المرتضیٰ۔ اج کسے نو میرا محمد خواب اندر مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دے اڈی پوائیں تے نہیں ہوندی، دیکھو جی مینوں نبی خواب اندر ملے نے، بڑا بابرکت ہے، بڑا احترام والا ہے، عزت والا ہے، نبی انہاں نو اپنے زیارت کرائیے خواب اندر۔ جنوں میرا نبی خواب اندر مل جائے ہوتے بڑا محترم ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑے احترام والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ جس باپ بیٹی نو محمد زندگی پوری مل جائے، اس باپ بیٹی دا کیا مقام ہے؟ بات سمجھو میرے بھیرو، گل سمجھو۔ بڑے بڑے پیارے شعر بھی بنائے گئے نے شان صدیق اکبر دے اندر، ٹھیک ہے شعر پڑھو سنو، لیکن حقیقت ہوئے جدوں اصل قرآن و حدیث نو بیان کر کے تے پھر اس موقف نو ثابت کرو کہ ساڈا موقف کن دلائل دی بنیاد اتے ہوئے۔ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان ہے، آج بھی ساری دنیا جان دیئے کہ صدیق اکبر او صدیق ہے جویں میرا نبی صدیق ہے، سچا ہے۔ بھائیو صدیق دا کی معنی؟ جویں میرے نبی نے باں کھڑی کر کے کیا دیو لوگو دسو میں زندگی دے اندر کوئی ایک بھی جھوٹ بولیا ہوئے؟ میرے نبی نے میدان دے اندر کھڑیا ہو کے کیا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، لوگو دسو میں نے سچا پایا جے میری زندگی دے اندر کے جھوٹا پایا جے؟ سارے کہندے نے جدوں بھی تیرا تجربہ کیتا ہے تینوں سچے ہی پایا، تیری زندگی دا ایک بھی جھوٹ ساڈے سامنے نہیں آیا۔ جویں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نے، انہاں دی تصدیق بھی کوئی سچا ہی کرے گا تے منی جائے گی، سچے دی جھوٹا تصدیق نہیں کر سکتا۔
نبی سچا ہے تے صدیق بھی سچا ہے. صدیق نے پوری زندگی اندر نہ ایک جھوٹ بولیا ہے نہ ایک لقمہ حرام دا کھادا ہے. انہوں صدیق کہتے ہیں جنہیں نہ لقمہ حرام دا کھادا ہوئے نہ کوئی جھوٹ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا توبہ ٹھیک ہے قبول ہو گئی ہے غلطیاں بھی انہاں کیتیاں نے جھوٹ ہونا بولیا ہے حرام ہونا کھادا پہلی زندگی دے اندر. صدیق و صدیق ہے جنہیں کفر دے اندر بھی نہ جھوٹ بولیا ہے تے نہ کوئی لقمہ حرام کھادا ہے. کیوں؟ اس وقت اللہ نو پتا سی کہ انہیں نبوت دا گواہ بننا ہے. ہر مقدمہ جڑا ہے وہ گواہاں دے سر تے سچا ثابت ہوتا ہے. جس مقدمے دے گواہ جھوٹے ہون مقدمہ کدی بھی نہیں جتیا جاتا. میرا محمد مقدمہ جیتے ہی اس واسطے محمد دی نبوت دے گواہ صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ دا مرتبہ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہون واللہ نے اس انداز دے اندر پیش کیتا. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نے غشی تے غشی آ رہی ہے ہوش آندی ہے تے پوچھتے نے عائشہ صدیقہ نو کیا لوگاں نماز پڑھ لئیے کہ نہیں. فرماندیاں نے اللہ دے رسول تواڈے انتظار دے اندر نے. میرے نبی فرماتے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کہو کہ لوگوں ابو بکر صدیق نماز پڑھائے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہو کہ نماز پڑھائے. عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے حضور میرے باپ بڑے رقیق القلب نے انہاں دا دل بڑا نرم ہے مسلے تے کھلو کے انہاں کو نماز نہیں پڑھائی جانی کیونکہ محمد بیمار نے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد جیسا دماد جس سسر دا بیمار اس قدر ہوئے اس سسر کو لو نماز کیویں پڑھائی جائے گی. میرے نبی فرماتے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس حکم کرو انہوں نماز پڑھائے. عائشہ صدیقہ یہ ہوئی گل کر دیا نے میرے نبی غصے نال کہندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو حکم کرو وہ ہوئی نماز پڑھائے. اور میرے نبی نے فرمایا جس جگہ تے ابو بکر ہوئے گا وہ دے ہوندیاں کوئی دوجا جماعت ہی نہیں کرا سکدا. صحیح روایت ہے. ایک دفعہ ایک موقع ایسا بن گیا نبی بیمار نے صدیق موجود نہیں عمر فاروق نے نماز پڑھا دیتی ہے. نبی نو پتہ لگا کہ عمر فاروق نے نماز پڑھائی ہے صدیق نے نماز نہیں پڑھائی. میرے نبی نے فرمایا جاؤ صدیق نو تلاش کر کے لے آؤ انہوں کہو کہ دوبارہ نماز پڑھائے. یا باللہ والمؤمنون اللہ اکبر الا ابا بکر اللہ بھی تے مومن بھی میں محمد بھی سارے اس بات انکاری نے کہ ابو بکر دے ہوندیاں کوئی اور نماز پڑھائے. صدیق آئے پھر وہ نماز دوبارہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیق اکبر نے جنہ نے محمد رسول اللہ دی زندگی دے اندر 17 نمازاں پڑھائیاں نے. ایک عورت آ کے نبی کو مسئلہ پوچھ دیے اللہ دے رسول مینوں مسئلہ دس جاؤ. اللہ دے رسول فرماندے نے کل آنا پھر آنا. اللہ دے رسول نے مسئلہ نہیں سی آتا. کوئی وجہ ہو سکتی ہے فرمایا کل آنا. سوال کرنے والے بھی عجیب تبصرہ کرتے ہیں جی مولوی نو آؤں ہی کوئی نہیں انہیں اس واسطے مینوں دسیا نہیں.
نبی نے کہا کہ کل آنا. عورت کہندی ہے مینوں کل دی گارنٹی دے دیو اپنی زندگی دی. اور مسئلہ تسا سنیا پر لفظ میں بدلنا پیا. عورت کہندی ہے سونیا میں کل آواں گی تسی نہ ہوو گے. کیوں بھئی یہی گل ہے نا. یہ مطلب ہے نا کہ تسی گارنٹی دیندے ہو تانوں بھی پتہ نہیں کہ میں زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. میرا مسئلہ وچ رہ گیا تے میں کی کراں گی. فرمایا فاتی ابا بکر, اگر میں چلا بھی گیا تے تیرا مسئلہ حل ابو بکر صدیق کر دے گا. ابو بکر کو آ جانا. نبی دنیا نو کہندا پیا میرے بعد ابو بکر کو پوچھ لیا جے. دنیا نو کہندا پیا میں گارنٹی دینا میرے بعد انصاف کرنے والا اگر ہوگا تو کون ہوگا. اے ظالم آندا کہ ابو بکر نے نبی دی بیٹی نو ہی جڑا باغ فتح نہیں دیتا. نبی تے دنیا نو گارنٹی دینا پیا کہ میرے بعد اگر انصاف تلاش کرنا ہے تو صدیق دے بوئے تے آو گے. اے ظالم کہندا صدیق نے محمد دی بیٹی نو انصاف نہیں دیتا. سا دیکھیا نا ایک وکیل عورت وہ کہندی سی پئی کہ اے تے اس دور وچ ہی انصاف ختم ہو گیا سی جب نبی دی بیٹی نو انصاف نہیں ملیا. استغفر اللہ معاذ اللہ. محمد گارنٹی دینا پیا کہ انصاف اگر ملے گا تو صدیق کو ملے گا. اے ظالم کہندے نے صدیق نے فاطمہ نو حصہ ہی نہیں دیتا, باغ فتح کی نہیں دیتا. وہ صدیق کا ہے بھائی. اگر سیدہ فاطمہ نو ابو بکر صدیق نے باغ فتح نہیں دیتا تو کیوں نہیں دیتا؟ میرے نبی نے فرمایا سی کہ جڑا مال ہوندا ہے اے مال محمد دا وراثتاً تقسیم نہیں ہوندا, اے صدقہ ہوندا ہے. جدو فاطمہ آئیاں نے تے ابو بکر نے حدیث سنائی ہے تے فاطمہ خاموش رہیاں نے. اس تو بعد فاطمہ زندگی پوری کوئی گل یہ لوگ ظالم یہ ترجمہ کرتے رہے جی پوری زندگی پھر فاطمہ ابو بکر نال بولیاں نہیں, ناراض رہیاں نے. اصل گل ہے کہ فاطمہ نے پوری زندگی خاموشی اختیار کیتی ہے کہ وہ گل ہی پھر نہیں کیتی, بلکہ پریشان رہیاں نے کہ میں کر کیوں بیٹھی ہوں, مینوں کرنی ہی نہیں سی چاہیے. نہیں گل سمجھی کیوں کہ میرے باپ دا جو فرمان ہے کہ مال تقسیم نہیں ہوندا محمد دا وراثتاً صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر تے ناراض ہو جا کہ انہاں نبی دی حدیث سنائی. اس سلام دی وجہ تو مجرم نے جس نبی نے یہ گل کہی ہے کہ میرا مال میری اولاد نو نہیں مل سکتا, اس نبی تو بھی پھر فاطمہ نو ناراض ہونا چاہیے نا. نہیں سمجھ آئی بھائی میرے بھائیو. جس قرآن نے یہ گل کہی ہے, قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں نے دھوکھا دیندے نے, ترجمہ معنی مفہوم غلط بیان کر کے کہ ہر بندے دی اولاد نو او دی وراثت ملدی ہے, نبی دی وراثت او دی بیٹی نو کیوں نہیں ملی؟ میں کہنا کہ اگر انہاں دا یہ اصول من لیا جائے, انہاں دا اللہ دا یہ اصول ہے ہی نہیں. وہ تو نبی کریم نے فرمایا کہ ساڈے نبیاں دا مال وراثتاً تقسیم ہوندا ہی نہیں. ہن نبی دی منیے کہ انہاں دی یہ آدھے قرآن ہے گل کہندا ہے, یہ مطلب ہے کہ قرآن دی اینو سمجھ آئی ہے نبی نو نہیں آئی. نبی جدے اتنے قرآن آیا انہوں نہیں آئی سمجھ تے اینو آئی ہے کہ رب ہر نبی دی اولاد نو او دی وراثت دیندا ہے. نبی دی وراثت فاطمہ نو کیوں نہیں ملی؟ پہلی گل تو ہے کہ ہر نبی دی وراثت, سن لو مغالطہ, ہر نبی دی وراثت ہر نبی دے بچے نو نہیں ملی, نہیں ملی, نہیں ملی. جہاں وراثت والیاں آیتاں پڑھتے ہیں نا, زکریا نے کیا میرا وارث ہوئے گا, سلیمان داؤد دا وارث ہوئے,
وہ جڑیاں وراثت والیاں آیتاں پڑھتے ہیں وہ وراثت علمی سی، نبوت دے وارث انہوں نے کیا ہے، مال دے وارث نہیں کیا. سمجھ آئیے بھائی؟ وہ نبیاں پہلیاں دی جڑی وراثت انہوں نے ملی ہے وہ وراثت نبوت، وراثت علم، وراثت کتاب. مال نہیں ملیا انہوں دا بھی، نہ زکریا دا، نہ سلیمان علیہ السلام نو داود دا. اگر ایک قانون مان لیا جائے تو پھر قرآن نے بیوی دا بھی حصہ رکھیا کہ نہیں بھائی؟ جس قرآن نے بقول انہاں دے اولاد نو وراثت دین دا حکم فرمایا ہے تے نبیاں دی وراثت انہاں دے وارثاں نو ملی ہے. کیا کوئی ایسا بھی نبی ہویا کہ جدی بیٹی نو وہ دی وراثت ملی ہوئے تے بیوی نو نہ ملی ہوئے؟ چلو دسو ایک مثال، یاد رکھنا ہے سوال. بھائی کسے نبی دی وراثت، کسے نبی دے بچے بچی بیوی نو مال دی وراثت نہیں ملی. علم دی، کتاب دی، نبوت دی وراثت او ملی ہے. اگر مال ہوئے، مال دی وراثت ہوئے تو پھر قرآن بیوی نو بھی دیندہ ہے. جو صدیق اکبر نے نبی دی بیٹی نو نہیں دیتا مال محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم دا، تے کیا اپنی بیٹی عائشہ نو، نبی دی بیوی نو، بیوی دا حق بندا نا، اپنی بیٹی نبی دی بیوی عائشہ نو ابو بکر نے دیتا نبی دے مال چا، مال باغ فتح چا، تے جی انہاں نو بھی نہیں دیتا تے پھر تے اعتراض بندا ہی نہیں. تے دیتا اس واسطے نہیں کہ نبی نے فرمایا کہ ساڈا مال وراثتاً تقسیم، فائدہ اٹھاندے رہے نے باغ فتح تو. کھجوراں دا باغ سی مختصر، چند ایک گنتی دیاں کھجوراں سن. خیبر دا مال اور باغ فتح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استعمال واسطے رکھے سی. اپنی بیویاں دیاں ضرورتاں، اپنے گھر دیاں ضرورتاں پوریاں کرتے سن. یہ مال کتوں ملیا جی؟ باغ فتح. جڑا یہودی چھوڑ کے آپ ہی، جڑا چھوڑ کے آپ ہی او مال ہن جنگ لڑی جائے پاکستان دی، انڈیا دی، انڈیا دا کوئی علاقہ تواڈے قبضے وچ آ جائے مسلماناں دے وچ، عمران خان لے جائے گا بھائی؟ کیوں بھائی؟ دھیان نال سوچ کے جنرل باجوہ صاحب لے جان گے، وہ کدا ہوئے گا؟ پورے وہ مال خزانہ ہوئے گا نا، وہ جو ہمیشہ واسطے جڑا ہے پاکستان دی افواج فائدہ، پاکستان دی افواج فائدہ اٹھائے گی نا. اسی طرح وہ مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر دا اور باغ فتح دا اپنے گھر تے تقسیم کرتے سن. یہ تو یہ بھی ثابت ہویا یہو جہا مال جڑا ہوندا ہے وہ جڑا رابر، رہنما، چیف کمانڈر، امیر، سربراہ ہوندا ہے انہوں استعمال کرن دی اجازت ہوتی ہے، وہ واسطے منع نہیں ہوندا. لیکن یہ بھی اصول ہے کہ وہ اپنی ذاتی پراپرٹی بنا سکتا. وہ اس واسطے کیا سی کہ سارے دا مشترکہ مال ہے. باغ فتح اے میری بیٹی کلی نہیں لے سکتی. جے بیٹی نو ملتا تو پھر عائشہ صدیقہ نو بھی، نہ عائشہ نو ملے ہے بیوی نو، نہ فاطمہ نو. حضرت عباس بھی آئے سن، چچے سن، سارے خاموش ہو گئے نے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیتا. اصل معنی حدیث کا یہ ہے کہ فاطمہ نے محسوس کیتا کہ مینوں سوال نہیں سی کرنا چاہیے، خاموش رہیاں. یہ معنی کرتے ہیں کہ فاطمہ ساری عمر ناراض رہیاں.
فاطمہ نے خود نہیں کہا کہ میں ناراض ہاں. سن لو لوگو خدا دی قسم، قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے. سیدہ فاطمہ نے اپنی زبان چو ایک جملہ بھی نہیں کہا کہ صدیق نے میرے نال انصاف نہیں کیتا. علی نے نہیں کہا. حدیث رسول سنن دے بعد کہ صدیق نے یہ حدیث غلط سنائی ہے. کیوں بھائی؟ جاؤ کرے علی نے کیا ہوئے، حسن حسین نے کیا ہوئے، اہل بیت کسے فرد نے کیا ہوئے کہ صدیق نے یہ گل غلط کہی ہے، انہیں قرآن دے اصول دے خلاف کیتا ہے، سادہ حق بنتا ہے. میرے ویرو جے انہاں چو کسے نے اعتراض نہیں کیتا، اج دا بھی کوئی بندہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ صدیق نے فیصلہ غلط کیتا ہے. جے صدیق فیصلہ غلط کرنے والا ہوئے تے قرآن او دا ذکر اللہ اکبر صداقت دے نام تے کرے، یارو غار دے نام تے کرے، وفاداری دے نام تے کرے. اور صدیق دی وجہ تو اللہ نے نبوت نو عزت عطا فرمائی ہے. یہ صدیق نو مومن مسلمان نہیں سمجھدا پیا. وہ صدیق ہے جس کے بارے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تے صدیق دے بڑے احسان نے. صدیق دے بڑے احسان نے. صدیق اکبر ہی وہ ذات ہے جس نے سب کچھ محمد تو قربان کیتا صلی اللہ علیہ وسلم. ختیجہ فوت ہو گئیاں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کنی ہے؟ 51 سال. لوگوں دل تے ہاتھ رکھنا. آخری بات میں لگا کرن. 51 سال کی عمر ہے. نبی دا غم صدیق کو گوارا نہیں ہویا. غمگین دیکھیا، پوچھا حضور اتنے پریشان کیوں ہو؟ فرمایا ابو بکر نہ پوچھ، ختیجہ نے میرا بڑا ساتھ دیتا. ختیجہ ختیجہ سی، میں نے ختیجہ نہیں بھول دی. ختیجہ مکے دی تاجرہ سی. جب شادی ہوئی ہے سارا مال محمد تو قربان کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ختیجہ میں مال نہیں کر رکھنا چاہتا. فرمایا حضور تہاڈی ملک ہے جنوں مرضی دے دیو. نبی نے سارا مال دے دیتا ہے. ختیجہ پھر بھوکھی ہے. ختیجہ پھر بھوکھی ہے. ختیجہ نے میرا بڑا ساتھ دیتا ہے اسلام واسطے. ختیجہ دے اسلام تے بڑے احسان نے. ختیجہ مینوں نہیں بھول دی. آپ سال بعد قربانی کر دے سن. ختیجہ دیا سہیلیاں دا نام لے کے انہوں دے گھر گوشت کر دے سن کہ میری بیوی دیا سہیلیاں نے انہوں دے دل چ نہ آوے کہ ختیجہ زندگی ہوندی تے سانو یاد کر دی. جاؤ ختیجہ دیا سہیلیاں گھر گوشت دے کے آؤ. صدیق دے دل تے بڑے چوٹ لگی. میرا نبی اتنا غمگین ہے. 51 سال دی عمر ہے. نبی دے گھر ایکو بیٹی ہے 6 سال دی. صحیح بخاری اٹھا کے ویکھو. لوگوں تسا سنیا نہیں
6 سال دی بچی ہے. صدیق کو محمد دا غم برداشت نہیں ہویا. دل میں خیال تے آؤں ہی سی نا 51 سال دا بابا کنا کچھ زندہ رہے گا. 6 سال دی بچی میں دے دیتی انہیں بھلکے فوت ہو جانا میری بچی جڑی ہے کہ میں زندگی گزارے گی بعد ہویا بھی اسی طرح 19 سال دی عائشہ ہوئی ہے محمد دنیا تو چلے گئے اور تسی 19 سال تک کبو وجہ ساری بچی شادی دے قابل نہیں ہوئی. صدیق دی بیٹی تو بیوہ بھی ہو گئی ہے. میرے صدیق کو گوارا نہیں ہویا 6 سال دی بیٹی نہ نکاح کر دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی دی بیوگی سامنے ہے پتہ ہے کہ کل نو یہ بوڑھا آدمی فوت ہو جائے گا جوانی دی عمر میری بیٹی کیویں گوارے گی. بیٹی دی بیوگی جوانی خامن دے بغیر گوارا کر لیے اور محمد دا غم گوارا نہیں کیتا. اے بے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدہ اسلام تے انہیں احسان نے اور او صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدہ بارے آسمان تو جبریل آئے اور آگے کہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری دنیا دی بھی بیوی ہے تے آخرت دی تیری بیوی ہے. جنہوں جبریل آسمان تو آ کے کہے کہ دنیا دی بھی تاری بیوی ہے تے آخرت جنت دی بھی تاری بیوی جبریل گواہی دوے انہوں اے ظالم مومنہ ہی نہ مننے میں انہوں مومن کی بے مان لما وآخر دعوانا الحمدللہ.